اس روز بہت سے امریکہ اور برطانیہ کے بمبار ہوائی جہاز سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ وہ جاپانیوں پر جوابی ہوائی حملہ کرنے جا رہے تھے۔ ہمارا بریگیڈ وہاں سے ایڈوانس کر گیا۔ ہمیں بہت دور کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ یہ بمبار طیارے بم گرا رہے تھے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد بمبار طیارے واپس آئے اور ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے عنایت اللہ التمش کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر قسط نمبر 67۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ایک روز ہم کوالالمپور میں داخل ہو گئے۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنا ہی بتانا کافی ہوگا کہ جاپانیوں نے کوالالمپور کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن دفاع اس قدر کمزور دکھ ہے وہ 2 دن بھی نہ ٹھہر سکے اور شہر خالی کر گئے۔ یہاں میں ایک واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری بٹالین میں ایک لانس نائک ہوا کرتا تھا جو گجرات شہر کا یا اس کے شہر کے ساتھ والے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک حوالدار بھی تھا جو اس کا رشتہ دار تھا۔ اس لانس نائک کی شادی برما فرنٹ پر جانے سے 1.5 یا 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کا رشتہ دار حوالدار ہمیں سنایا کرتا تھا کہ لانس نائک ایسا زن مرید ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ لڑکی بڑی ہی چالاک اور بدتینت تھی۔ اس نے اس شخص پر ایسا قبضہ کیا کہ اسے مالی غنیمت کے طور پر اپنے والدین کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے والدین نے لڑکے پر صرف قبضہ ہی نہ کیا بلکہ اس کے دماغ میں اس کے والدین کے خلاف ایسی باتیں ڈالتے رہتے اور وہ بغیر تحقیقات کے جا کر اپنے والدین کی بے عزتی کرتا۔ اس کی بیوی نے اس کے والدین کو اپنا نوکر سمجھ لیا۔ گھر میں اس لڑکی کی بادشاہی بن گئی۔ گھر میں وہی ہوتا تھا جو یہ لڑکی چاہتی تھی۔ یہ لانس نائک جب چھٹی پر جاتا تو اس کی بیوی اس کے پاس آتی تھی، ورنہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی۔ جب چاہتی سسرال میں آ جاتی اور وہاں اپنا حکم چلاتی اور ان بوڑھوں کی بے عزتی کرتی اور پھر جب چاہتی اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاتی۔ حوالدار نے ہمیں بتایا کہ اس لانس نائک کی ماں اور اس کا باپ بیچارے سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا وہ پیر و فقیروں کے ہاں جا کر ان کے آگے ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ یہ پیر فقیر انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے بیٹے پر اس کی بیوی اور بیوی کی ماں نے جادو چلا رکھا ہے۔ اس طرح یہ ماں باپ بیچارے لٹتے رہے اور پھر جہاں کوئی انہیں بتاتا کہ جائیں اور ان کی مراد پوری ہوگی وہ اٹھ کر ادھر دوڑتے تھے، نذرانے دے دے کر اور رو رو کر زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے معاشرے میں اس قسم کے بہت سے بیٹے دیکھے ہوں گے جو شادی ہوتے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں اور بیوی کو وہ آسمان سے اتری مخلوق سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھی ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بیوی ناراض ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ناخلف اور نافرمان بیٹے دیکھے ہوں گے۔ یہ لانس نائک انہی بیٹوں میں سے تھا جس نے اپنی بیوی کو دیوی بنا لیا تھا اور خود اس کا پجاری بن گیا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے ماں باپ، 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کے لیے مسئلہ بھی کھڑا کر دیا تھا کہ جائیداد میں سے اس کا حصہ دیا جائے۔ ان کی اراضی خاصی زیادہ تھی اور اس کے دوسرے بھائی یہ جائیداد تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوالدار نے ہمیں بتایا کہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی اور بیوی کے والدین اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے اور اس کے بعد یہ زمین اپنی بیوی کے نام رجسٹری کرا دے۔ اس مسئلے پر لانس نائک نے اپنے باپ کی بہت بے عزتی کی اور اپنی بہنوں کو بھی گالی گلوچ کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ برما فرنٹ پر آنے سے پہلے لانس نائک 5-7 دنوں کی چھٹی پر گھر گیا تھا۔ چھٹی ختم کر کے جب رخصت ہوا تو ماں باپ سے دعائیں لے کر رخصت ہونے کے بجائے انہیں الٹیمیٹم دیا کہ اب وہ چھٹی پر آئے گا تو اپنا حصہ الگ کر لے گا۔ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور گھر والے ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ اس طرح یہ اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کو روتا چھوڑ کر بڑے فخر اور غرور سے آیا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔ اولاد خواہ کتنی ہی ناخلف ہو اور ماں باپ کو خواہ سولی پر کھڑا کیے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو خود ہی حرکت میں آتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ میں نے جاپانی توپ خانے کی گولہ باری کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمارے بریگیڈ کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ گولہ باری ختم ہونے کے بعد ہمیں زخمی اور لاشوں کو اٹھانے کا حکم ملا۔ ہم سب جو صحیح اور سلامت تھے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے اور جہاں کوئی زخمی نظر آیا اسے فوراً اٹھایا اور وہاں تک لے گئے جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ ہماری وردیاں خونم خون ہو گئی تھیں۔ ہم نے خونی میں نہائی ہوئی لاشیں بھی اٹھائی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے 2 ساتھی میرے ہاتھوں میں مر گئے تھے۔ میرے ساتھ وہی ساتھی تھا جو بستی میں میرے ساتھ گیا تھا۔ ہم نے ایک زخمی کو دیکھا جو چیخ اور چلا رہا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے اس تک پہنچے۔ ادھر سے 2 اور جوان آ گئے۔ دیکھا تو یہ وہی لانس نائک تھا جس نے اپنے ماں باپ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا،
اس کی ٹانگیں آگے کو تھی، سامنے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور اس کی انتڑی اور پیٹ باہر نکل آیا تھا اور یہ اندر کے اعضاء اس کی ٹانگوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ ابھی زندہ ہی نہیں بلکہ ہوش میں بھی تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ کسی گولے کا ٹکڑا اس کا پیٹ کو ایک طرف سے دوسری طرف کاٹ گیا ہے، اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ انتڑیاں یقیناً کٹ گئی ہوں گی۔ پھر بھی ہم اسے تسلی دینے لگے اس کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر انتڑیاں پیٹ میں جگہ بٹھا دے گا۔ مت جھوٹ بولو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں مر رہا ہوں۔ خدا کے لیے میرے باپ کو اور میری ماں کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو کہنا کہ مجھے بخش دیں۔ میں نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں ان کی بے عزتی کی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، انہیں کہنا مجھے بخش دیں۔ اس نے اپنے رشتہ دار حوالدار کا نام لیا اور کہا، خدا کے واسطے اسے بلاؤ، وہ میرا گرائی ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی ہے، وہ مجھے میرے ماں باپ سے بخشوا دے گا۔ میں نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لیا ہے۔ وہ کبھی لیٹ جاتا کبھی بیٹھ جاتا اور اسی طرح بولتا ہی چلا گیا۔ وہ رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں اور بہنوں کو سے کہنا کہ مجھے بخش دیں، میں ان کا گناہ گار ہوں۔ اسی طرح بولتے بولتے وہ ایک طرف کو لڑک گیا اور ہم سمجھے کہ ابھی اس کی آخری سانس بھی نکل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اور اذیت دینا چاہتے تھے۔ وہ پھر اٹھا لیکن کھڑا نہیں ہوا، جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اس کی انتڑیاں وغیرہ اور آگے کو نکل آئیں اور بکھر گئیں۔ وہ بار بار جھک کر انہیں دیکھتا تھا اور پھر رحم طلب نظروں سے ہمیں دیکھنے لگتا۔ کبھی تو اس کی زبان بالکل ہی بند ہو جاتی اور کبھی وہ یک لخت انتہائی بلند آواز میں بولنے لگتا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اور پھر ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ 2 مرتبہ پیچھے کو گرا لیکن دونوں بار پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے برما کا وہ جنگل یاد آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک آدمی کو اذیت سے نجات دلانے کے لیے اس کے سر میں گولی ماری تھی۔ اس لاس نائی کو ایسی تکلیف منازع کی حالت میں دیکھ تو مجھے بھی یہ طریقہ سوجا کہ اس کے سر میں گولی مار دوں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ حاضر سروس تھی۔ میں اسے اس جہنم سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اس نے اگلے جہنم میں ہی جانا تھا، لیکن اس کی جو حالت تھی وہ عبرتناک تھی۔ ہم نے اسے اٹھایا تو اس کی انتڑیاں زمین پر گر پڑیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سر ڈھلک گیا تھا اور اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ہم نے اسے بلکہ اس کی لاش کو اٹھایا، اس کی انتڑیاں اور پیٹ کے اعضاء وہیں رہ گئے اور ہم اسے وہاں رکھا ہے جہاں لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھی۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ہر مسلمان کو صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ والدین خصوصاً ماں کے احترام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی بار حکم دیا ہے، وہ ضرور دیکھ لیں۔ البتہ ایک بات کہنے والی ہے جو میں کہوں گا، انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے صبر ہے اور ناشکرا ہے۔ گناہ گار انسان اپنے جیسوں کا انجام دیکھ کر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اس انجام کو نہیں پہنچے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کم عقل تھے جو برے انجام کو پہنچے، اپنے آپ کو وہ دانشمند سمجھتا ہے۔ کوالالمپور اتحادیوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور حقیقت یہ کہ پورے کا پورا ملایا جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن جاپان کی فوج کا مورال نہیں توڑا جا سکا تھا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جاپانی سپاہی ہتھیار ڈالنے کے بجائے جان دینے کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ ایسا جذبہ تھا جو ان جاپانیوں نے ملایا میں شکست کھا کر بھی زندہ رکھا۔ وہ ایک فوج کی حیثیت سے ختم ہو گئے تھے لیکن اب وہ انفرادی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، لیکن وہ لڑتے ہوئے مرنا چاہتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اور بعض اکیلے جنگلوں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی جنگ شروع کر دی۔ وہ دور سے کسی انگریز، امریکی یا ہندوستانی فوجی کو آدھا دیکھتے اس پر فائر کھول دیتے تھے۔ وہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس طرح اتنی بڑی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ البتہ جاپانیوں کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ ہم ریڈیو سے خبریں سنا کرتے تھے۔ بحر الکاہل میں سمندری جنگ لڑی جا رہی تھی لیکن جاپانی وہ جنگ بھی ہار رہے تھے، اس لیے انہوں نے خودکش ہواباز بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ یہ تفصیل پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک ہواباز اپنے طیارے کے ساتھ بم باندھ کر کسی امریکی بحری جہاز کے اوپر جا کر کریش کرتا تھا۔ اس کی ایک جان جاتی تھی لیکن وہ اتنے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ لیکن جاپان کا یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے بحری بیڑے نے جاپان کو تقریباً گھیرے میں لے لیا تھا اور امریکہ کے ہوائی بیڑے نے جاپان کے بڑے شہروں خصوصاً ٹوکیو کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا تھا۔ آخر اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرا کر جنگ کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو میں ایک روز اپنے دوست حمید کے ساتھ فیض الحق کے گھر چلا گیا۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی اور تم خیریت سے واپس آ گئے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میں انڈین نیشنل آرمی میں نہیں بلکہ اپنی اسی پلٹن میں واپس چلا گیا ہوں جہاں سے بھگوڑا ہوا تھا۔ میرے عزیز عالم، فیض الحق نے کہا، تمہیں دراصل اس عورت کی دعاؤں نے بچایا ہے جس کی تم نے عزت بچائی تھی۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کی دعاؤں سے میں اس سزا سے بھی بچ گیا ہوں جس کی مجھے ہر لمحہ توقع تھی۔ ایک تو میں بھگوڑا ہوا تھا اور اس سے بڑا جرم یہ کہ میں انگریزوں کے دشمن سے جا ملا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر جا سکوں گا۔
میں ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن فیض الحق نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا یہ تاثر ایسا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ خود میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ ابھی نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے ایک اور جنگ نظر آ رہی ہے جس میں تم بھی شامل ہو گئے، لیکن ایک خیال رکھنا، کسی مسلمان پر گولی نہ چلانا، اپنی جان دے دینا لیکن کسی مسلمان کا جان نہ لینا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر یقیناً حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ ایک سوال میری آنکھوں میں چمک رہا ہوگا جسے فیض الحق سمجھ گیا۔ تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے، فیض الحق نے کہا۔ ابھی میں تمہیں ساری بات نہیں بتا سکوں گا، تم انگریز کے فوجی ہو۔ میں اشارے سے تمہیں ذرا سی بات بتاتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تم میں ایک جذبہ دیکھا ہے۔ ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس جذبے کو مرنے نہ دینا۔ محترم بزرگ، میں نے کہا، مجھے کچھ تو بتا دیں کہ میں ذہنی طور پر تیار رہوں۔ اس نے آج کے انڈونیشیا کے جزیروں کے نام لے اور کہا کہ یہ سارا ملک مسلمانوں کا ہے جس پر یورپ کی ایک قوم بلندیزی حکومت کرتی رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ جاپانیوں نے سارا ملک فتح تو کر لیا تو مسلمانوں کی حکومت بنا دی، لیکن اس پر اپنا کنٹرول رکھا۔ اب جاپانی وہاں سے پسپا ہو گئے ہیں اور وہاں کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑیں گے تو بڑی خونریز جنگ ہوگی۔ ابھی میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہ بتاؤں گا، میں تمہیں سچی بات کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابھی مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تم انگریز کے ساتھی ہو۔ تم کیوں کر مسلمان ہو، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ مسلمان کا فرض کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا اور اس نے جہاد کی باتیں شروع کر دیں۔ جب یہ عالم دین فیض الحق جہاد کی باتیں کر رہا تھا تو اس وقت مجھے وہ قبائلی بوڑھا یاد آ رہا تھا جس کے گھر میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ وہ پسماندہ اور بالکل ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے میرے خیالات بدل ڈالے اور میرے ایمان میں تازگی پیدا کر دی تھی۔ میں اسی کی باتوں کے زیر اثر فوج سے بھگوڑا ہوا تھا اور اب ایک عالم فاضل بزرگ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں آج اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کرنے لگا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ یہ بزرگ بولتا چلا جائے اور میں سنتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس روحانی طاقت ہے اور کشف کی طاقت بھی ہے۔ وہ تو یقیناً تھی، لیکن میں نے اس سے ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ دانشمند انسان تھا اور اس کی عقل مستقبل کے پردے چاک کر سکتی تھی۔ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی باتیں کر رہا تھا اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس قدر ایماندار اور دیندار آدمی تھا۔ میں اس وقت بہت دیر اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا اور میں نے اس سے کئی ایک باتیں پوچھی اور اس نے میرے کچھ شکوک و شبہات رفع کر دیے۔ میں وہاں سے باطن خواستہ اٹھا۔ میں اس کے پاس پھر جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی روز ہمیں حکم ملا کہ کوئی آدمی باہر نہ جائے اور ہر وقت تیاری کی حالت میں رہے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں یعنی ہماری بٹالین کو کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا، صرف 2 دن گزرے تو ہمیں ٹرکوں میں بٹھا کر ساحل پر لے گئے اور نیوی کے ایک بڑے جہاز میں سوار کرا دیا۔ ایک رات اس بحری جہاز میں گزاری۔ اگلے روز الگ صبح بحری جہاز چل پڑا۔ ہمیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم ملاکا کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ہم 3 دن اس بحری جہاز میں سوار رہے اور چوتھے دن جہاز ایک بندرگاہ میں جا کر رکا اور اس میں لنگر ڈال دیے۔ ہمیں جہاز سے اترنے کا حکم ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جکارتہ ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جکارتہ انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ اس وقت انڈونیشیا کا وجود نہیں تھا اور یہ نام بھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ جکارتہ سے ہمیں ریل کے ذریعے ایک اور جگہ لے جایا گیا جس کا نام سیمارانگ تھا۔ یہ ہماری منزل تھی۔ وہاں عارضی سی بارکیں بنی ہوئی تھی، ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمیں یہ نہ بتایا گیا کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ بظاہر کوئی خاص کام نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی ایک چھاؤنی تھی جس میں ہماری بٹالین کے علاوہ ایک اور بٹالین راجپوتانہ رائفلز کی بھی تھی۔ یہ اچھا خاصا شہر تھا اور ہمیں اجازت مل گئی تھی کہ ہم شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان علاقوں پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور ان کی شکست کے بعد یہ علاقے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ علاقے پہلے بھی انگریزوں کے تھے اور اب بھی ان کے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہاں بلندیزیوں کی حکومت تھی اور اب پھر بلندیزی آ جائیں گے۔ ہماری بٹالین کو دراصل یہاں کوآپریشن فورس کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اس فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک فتح کر لیا جاتا ہے اس کے بڑے شہروں میں اپنی فوج رکھی جاتی ہے تاکہ قبضہ برقرار رہے اور وہاں کے لوگ فاتح فوج سے واقف ہو جائیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ہمیں کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی کہ ہم شہر میں گھومے پھریں اور لوگوں سے ملے ملائیں۔ فوج کا ڈسپلن بڑا ہی سخت ہوتا ہے، لیکن وہ ڈسپلن میں بھی نرمی کر دی گئی۔ ہماری روزمرہ کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے، اس کے بعد ہم پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ یہ میں کچھ عرصے بعد سمجھا کہ فوجوں کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی انداز تھا جو پرانے زمانے کے بادشاہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے کہ فلاں بادشاہ نے فلاں ملک فتح کر لیا تو اس کی فوج نے وہاں کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ وہاں کی خوبصورت لڑکیاں بادشاہ کو اور بڑے حاکموں کو پیش کی جاتی تھیں۔ لوٹ مار الگ ہوتی تھی۔
اس کا مطلب ایک تو اپنے لشکر کو انعام دینا ہوتا تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مفتوح ملک کے لوگوں کا قومی تشخص اور وقار بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ کسی بھی وقت یہ بغاوت نہ کر سکے۔ ہوتا ایسے ہی تھا کہ مفتوح ملک کو ہر پہلو سے تنگ و دست اور پریشان کر دیا جائے۔ مثلا خوراک کے ذرائع محدود کر دیے جاتے تھے تاکہ لوگ روٹی کے نوالے کو ترسیں اور اپنے خواتین کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر ان کی عورتوں کو اس قدر نیچ اور بے آبرو بنا دیا جاتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی اور ان کے مرد اپنا خون پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ مرد بھی اس بے عزتی کو قبول کر کے اپنا قومی کردار سے محروم ہو جاتے تھے۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے مفتوح ملکوں میں ظلم اور کردار کشی کے بجائے حقوق العباد کا رواج ڈالا اور مفتوحین کو یہ احساس دلایا کہ وہ فاتحین سے حقیر نہیں بلکہ ان کے مساوی حقوق ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا تھا۔ جنگ عظیم ختم ہوگی تو امریکہ اور برطانیہ نے اپنی فوجوں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا۔ مقصد مفتوحین کی کردار کشی تھا۔ میں اپنی بات سنانے سے پہلے جاپان کی بات سناتا ہوں۔ جاپان پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا تو امریکی فوج وہاں جا کر مقیم ہو گئی۔ میں نے جنگ کے بہت بعد کتابیں پڑھنی شروع کی تو مجھے امریکی فوجیوں کے متعلق بہت سا مواد پڑھنے کو ملا۔ چونکہ زمانہ بدل چکا تھا اور اب جدید تہذیب شروع ہو گئی، اس لیے قدیم بادشاہوں والا طریقہ اختیار نہ کیا گیا کہ مفتوح لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کرو اور سرعام برہنہ کر کے انہیں نچاؤ۔ اب مہذب طریقہ اختیار کیا گیا جس کا اصل مقصد بادشاہوں والا ہی تھا۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ امریکی فوجوں نے جاپان کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں لگانا شروع کر دیں اور انہیں عشق و محبت کے جال میں الجھا لیا۔ جاپان تباہ و برباد ہو گیا تھا اور وہاں راشن پانی کی بہت تنگی ہو گئی تھی۔ امریکی فوج وہاں کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لگا کر انہیں کھانے پینے کا سامان دیتے رہے اور یہ لڑکے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرتی رہیں۔ جاپان نے آگ اگلتی توپوں اور مشین گنوں کے سامنے بھی اپنا قومی کردار زندہ رکھا تھا، لیکن ان کے اپنے ہی ملک کی تباہی اور بھوک نے ان کا کردار اس طرح تباہ کیا کہ ان کی لڑکیوں نے امریکی فوجیوں کو قبول کر لیا اور اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جاپانی لڑکیوں کے ناجائز بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ کی فوج کچھ زیادہ عرصہ جاپان میں نہیں رہی تھی۔ جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے امریکی فوج واپس چلی گئی تھی۔ امریکی فوج نے جن جاپانی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگائی تھیں انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ انہیں امریکہ لے جائیں گے، لیکن یہ فوجی نے بتائے بغیر واپس چلے گئے۔ بعض فوجیوں کے دلوں میں سچی محبت پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنے دوست لڑکیوں کو ساتھ لے گئے اور باقاعدہ شادی کر لی۔ امریکہ میں آج بھی ایسے آدمی اور عورتیں نظر آتی ہیں جن کے چہروں کے نقش و نگار جاپانی ہیں۔ یہ امریکہ اور جاپان کی ملی جلی نسل ہے، لیکن جو لڑکے پیچھے رہ گئی تھی ان کا وہی حال ہوا کہ گھر کی رہیں نہ گھاٹ کی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے فوجی واپس چلے گئے تو صرف ٹوکیو میں 8000 ناجائز بچے پیدا ہوئے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور ان بچوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے باپ کون ہے اور کہاں ہے۔ امریکہ کے اخباروں نے اور سیاسی حلقوں نے بھی اپنی حکومت پر تنقید کی اور مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے۔ جنگ ان بچوں نے یہ ان کی ماؤں نے نہیں لڑی تھی۔ مختصر یہ کہ امریکہ کے فوجی جاپان کا قومی کردار اور وقار تباہ و برباد کر آئے تھے۔ وہاں یوں بھی ہوا کہ جوان بیویاں اپنے خامدوں کو چھوڑ کر امریکی فوجیوں کی دوست بن گئی اور انہیں امریکیوں نے سبز باغ دکھائے کہ وہ انہیں امریکہ لے جائیں گے۔ امریکی فوجی ان کے بغیر امریکہ چلے گئے اور پیچھے ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہ رہا۔ ان کے خامدوں نے بھی انہیں دھتکار دیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ تمشکی یہ جنگی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔